السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 7th اسٹینڈرڈ کے جو بچے ہیں ان کو اس کلاس میں خوش آمدید. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سری نگر سے کرگل تک جو سبق پڑھ رہے تھے اس کو ہم نے مکمل کیا، اور کل جو لیسن مکمل ہوا تو آج ہم نے اس کے سوالات جو ہیں حل کرنے ہیں. تو یہاں پہ 5 جو سوالات ہیں یہ دیے گئے ہیں. تو پہلا سوال جو ہے وہ سری نگر سے کرگل تک کون کون سے قابل ذکر مقامات ہیں. دوسرا ہے سونا مرگ کے بارے میں چند جملے لکھیے. تیسرا ہے دراس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، چند جملوں میں بیان کیجیے. یعنی چند جملے جو ہیں وہ ہم نے دراس کے بارے میں بھی لکھنے ہیں. اس طرح سے ایک اور سوال جو ہے چوتھا وہ ہے کرگل کس دریا کے کنارے آباد ہے اور یہاں کون کون سے پھل اگتے ہیں. تو 5واں جو سوال ہے اس کا وہ ہے کرگل کے لوگوں کی طرز زندگی پر روشنی ڈالی. یعنی یہاں بھی چند جملے ہم نے تحریر کرنے ہیں. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے. پہلا جو سوال ہے اس میں ہم نے ان مقامات کا ذکر کرنا ہے جو سری نگر سے کرگل ہوتے ہوئے راستے میں آتے ہیں. بہت سارے آتے ہیں، چند ایسے جن کو ہم قابل ذکر یعنی جن کی ذکر کرنا ضروری بنتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے گاندربل، کنگن، سونا مرگ، بالتال. اگر ان مقامات کے بارے میں بات کریں گے، گاندربل جو ہے یہ ایک ضلع ہے، سری نگر ایک ضلع ہے. تو جب ہم سری نگر سے نکلتے ہیں تو کچھ چھوٹے موٹے گاؤں دیہات کو چھوڑ کے پہلے ہم ایک بڑے بازار میں آتے ہیں جو گاندربل ہے. کیونکہ میں پہلے ہی بتایا آپ لوگوں کو کہ گاندربل ایک ضلع ہیڈ کوارٹر ہے. اس کے بعد ایک اور قابل مقام جگہ جو ہے وہ کنگن ہے. کنگن ایک تحصیل ہے. اس کے بعد سونا مرگ ہے. تو سونا مرگ قابل ذکر کیوں ہے؟ یہ ایک صحت افزا مقام ہے، سیاحت کے لیے بہت ہی مشہور جگہ ہے، یہاں بہت سارے سیاح لوگ آتے ہیں. بالتال یہ بھی ایک قابل ذکر مقام ہے اس راستے پہ. اس کے بعد مٹائن جو ہے، مٹائن یہ مان لو لداخ کا پہلا گاؤں ہے. یعنی یہاں سے لداخ شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد دراس یہ ایک وہاں سے ایک چھوٹا سا خطہ، سبز و شاداب خطہ ہیں. تو یہ چند وہ مقامات ہیں جو قابل ذکر ہیں جب ہم سری نگر سے کرگل جاتے ہیں. تو اس کے بعد دوسرا سوال تھا سونا مرگ کے بارے میں چند جملے لکھیے. تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے سونا مرگ ضلع گاندربل میں ایک مشہور صحت افزا مقام ہے. تو پہلی بات سونا مرگ جو ہے یہ ایک مشہور صحت افزا مقام ہے اور ضلع گاندربل میں واقع ہے. یہ ایک چھوٹی سی وادی ہے. یہ جو سونا مرگ ہے ایک چھوٹی سی وادی ہے. یہاں اونچے پہاڑ، سرسبز درخت اور خوبصورت سبززاریں ہیں. یعنی یہ چیزیں یہاں پہ ہیں. اس کے علاوہ یہاں ایک ندی بھی بہتی ہے. یعنی اس چھوٹی سی وادی میں ایک ندی بھی بہتی ہے جس کا پانی نہایت ہی شفاف ہے، اور اس ندی کا پانی بہت ہی صاف و شفاف ہے. یہ جگہ سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے، اور یہ جگہ جو ہے سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے. یہ سیاحوں کو یہ جگہ اپنی طرف کھینچتی ہے، لبھانے والی جگہ ہے. تو اس کے بعد ایک اور سوال جو ہے وہ دراس کے بارے میں ہے. تو تیسرا سوال بلکہ دراس کے بارے میں ہے. ہم نے چند جملوں میں لکھنا ہے دراس کے بارے میں. دراس دنیا کا دوسرا سرد ترین مقام ہے. تو جب ہم نے دوسرا بولا تو اس سے پہلے جو سرد ترین مقام ہے دنیا کا وہ ہے سائبیریا، اور سائبیریا کے بعد دراس کا نمبر آتا ہے. یہ دنیا کا دوسرا سرد ترین مقام ہے، یعنی سیکنڈ کولڈسٹ پلیس آف دا ورلڈ. یہاں موسم سرما میں درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر جاتا ہے، اور اتنی سرد ہے یہ کہ -45 ڈگری تک گر جاتا ہے وہاں کا ٹمپریچر سرما میں. یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز و شاداب ہے. یعنی اگرچہ یہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں، بارش بہت کم ہوتی ہیں اس جگہ پہ دراس میں، لیکن
یہ سرسبز شاداب خطہ ہے لداخ میں۔ اس کے بعد ایک اور سوال جو ہے کارگل کے بارے میں ہے، کارگل کس دریا کے کنارے آباد ہے؟ جیسے ہم سری نگر کہتے ہیں، سری نگر دریائے جہلم کے کناروں پہ آباد ہے، تو کارگل جو ہے دریائے سورو کے کنارے پر آباد ہے۔ یہ دریا جو ہے وہاں کا، اس کا نام ہے سورو، اس دریا کے کنارے پہ کارگل آباد ہے۔ یہاں کون کون سے پھل جو ہیں وہ اگتے ہیں؟ یہاں چھوٹے سیب اور خوبانی جیسے پھل اگتے ہیں، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں چھوٹے سیب اور خوبانی جیسے پھل اگتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور سوال ہے کارگل کے لوگوں کی طرز زندگی پہ روشنی ڈالنی ہے۔ تو پہلی بات یہ کارگل میں مسلمان اور بودھ آباد ہیں، یعنی لوگ جو کارگل میں ہیں وہ مسلم اور بودھ ہیں، ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے، لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے۔ یہاں کا مخصوص لباس چوگا ہے، یہاں کا خاص لباس ہے کہ اسے چوگا کہتے ہیں، جس سے گونچا کہا جاتا ہے، وہ لوگ اسے گونچا کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بودھی، پرکی اور بلتی بولتے ہیں، یہ ان کی زبانیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ، یعنی بہت ہی کم تعداد لوگوں کی دردی یا شینا بھی بولتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہمارا حصہ ہے اس لیسن کا مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ خدا حافظ و ناصر۔